بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ بہت اہم ٹاپک پہ ہے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ امر کا مطلب حکم دینا، بالمعروف نیکی کا، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا و نہی منع کرنا، عن المنکر برائی سے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چاہوں، یہ دین جو پھیلا ہے نا، اسی طرح تبلیغ کے تھرو پھیلا ہے۔ یہ ہم یہ سوچیں کہ دین ہم جو آ گیا بس کافی ہے، آگے سے آگے آپ نے خود فرمایا وہ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو آگے پہنچاؤ، یعنی کہ ہمیں دین کی بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ خود حدیث میں برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ تو اس نے فرمایا تمہیں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی کہ آپ کسی کو برائی سے دیکھیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں کہ یہ کام نہ کرو۔ اگر زبان یہ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ وہ برا مان جائے گا تو کوشش کریں زبان سے اس کا من، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں برا ضرور جاننا چاہیے۔ اور کہا گیا کہ یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے کہ اگر آپ صرف دل میں، لیکن جو لوگ دل میں بھی نہیں برا جانتے اور صرف سوچتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھر سوچے کہ ہم کس ایمان کے درجے پہ ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی برائی دیکھیں لوگوں کو منع کریں۔ میں اب اس کی اہمیت پہ آتی ہوں، قرآن میں کیا کہا گیا۔ یہ بہت پیاری آیت ہے اور ہمارے لیے ایک اس پہ ایک لیسن ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ نبی صاحب سے کہ ہماری جو امت ہے یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، یعنی کہ امت مسلمہ کو بنایا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، یعنی کہ کہیں بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ کہا گیا علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ جہاں بھی کوئی ہوگا ان کو دین کی بات آگے پہنچانی ہوگی۔ پھر فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں پہ مومن عورتوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ خوبی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اگر ہم انہیں زمین اقتدار دیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اقتدار دینے کا مطلب ہے کہ جس کو کسی ریاست کا سربراہ بنا دیا جائے، کسی کی اقتدار دے دیا جائے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ نہیں کہ اب میں بن گیا ہوں، میرا کوئی ذمہ داری نہیں، صرف علماء کا کام ہے، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا ہے، آپ کے اختیارات دیے ہیں، تو اس کو لا کے کاموں کے لیے ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہمارے جو رہنما کیا کرتے ہیں کوشش، ہم نے کیا کبھی ایسے رہنما کو چوز کیا جو دین کو پھیلا سکے؟ نہیں، ہم نے تو صرف دنیا کی زندگی کو ٹھانا ہوا ہے کہ جو دنیا بھی بہتری، جو پتہ ہے پیسہ کیسے کمانا، جو فلان کرنا، یہ کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا حکمران یا ایسا سرپرست لے کے ہیں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرے۔ ہم خود برائیوں میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں نیکی اور برائی کے احساس کا فرق کا نہیں پتہ چلا۔ ہم جب تک خود نہیں پتہ چلے گا ہم کسی کو کیا تبلیغ کریں۔ نبی سے پوچھا گیا کہ نیکی اور بدی میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر تیرا دل کھٹکے نا وہ بدی ہے، اور جس پر تیرا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا، اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہماری ہوگی نا تو یہ یقین محسوس ہوگا ہمیں۔ اگر تو ہمارا دل سارا کالا ہو چکا ہے، گناہوں سے بھر چکا ہے، پھر تو ہمیں نیکی بری کا فرق کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر ہمارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اگر لوگ برائی کو دیکھ کر بھی نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک عذاب میں پکڑ لے گا۔ پھر فرمایا قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اسے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی کہ جو ہماری دعاؤں کی کیا ہے، ہم چھوڑ گئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کہے گا، فلاں بندہ یہ بات کرے گا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا۔ اور افضل جہاد کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ظالم آدمی کے سامنے حق بات کہنا، یعنی کہ آپ کسی کے سامنے کوئی سچی بات کہو، اس کو روکو، کسی چیز سے منع کرو، تو کیا ہے یہ افضل جہاد میں آتا ہے۔ ہم میں سے میں یہ پہلے بھی جو بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بات سنو تو آگے پہنچاؤ۔ ہاں، یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بات تحقیق پہ ہو، ساری چیز ہو۔ ہم اگر بات جائیں کہ دیے سے دیا جلائیں گے تو دین پھیلے گا، اگر ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے صرف عمل کرنا ہے، استاد اگر اپنا علم اپنے تک کیسے پہنچے گا؟ انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانے میں انبیاء بھیجے، کس لیے بھیجے؟ انسانوں کے بعد آدم سے لے کر 1,24,000 پیغمبر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی ہے۔
اب امت میں کچھ لوگ علماء ہیں، لیکن کیا ہم ہر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہم دین کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کی تبلیغ کریں؟ ہم تو پتہ نہیں کس چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ سر فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا اس کی جوان مردوں میں ان مردوں میں مثال دینے والا ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو کشتی پر سوار ہو، ان میں سے کچھ نے اوپر کے قرآن اندازی کی اور یوں کہ بعض ان کی بلائی منظر پر، بعض نچلی منظر پر بیٹھ کے، جب نچلے والے حصوں کو پانی کی طرف تو اوپر باتیں والے بلائی شخص پر گزرتے ہیں، تو بلائی منظر پر نچلے منظر والوں نے سوچا کہ اگر ہم نیچے سے ایک سوراخ کر لیں کہ اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو تو اوپر والے سے گزرنا تو ان کے ارادے پر عمل پیرا ہو گے، یعنی نچلی منظر کے افراد نے سوراخ کرنے کا جب ارادہ کہ ساری کشتی میں پانی جمع ہو گیا، اگر وہ انہیں منع کر دیں گے تو سب محفوظ رہیں گے، اگر بلائی منظر کی نچلی منزل والوں کو ان کے ہاتھ پکڑنے اور روکنے کو تاہی کریں گے تو خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسرے کے بھی ہلاک ہو جائے گے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی بات ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو منع ہی نہیں کرتے، روکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوت کا قبیلہ تھا جس پہ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے پر ان پر عذاب آیا تھا، تو اس میں 3 گروہ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے مچھلیاں جب ہفتے کا دن تم لوگ کے لیے مقدس ہے تم لوگ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو اس میں سے ایک جماعت تھی جنہوں نے کیا نام ہے مچھلیاں نہیں پکڑی، ایک جماعت تھی جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، تیسری جماعت تھی جنہوں نے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں اور لوگوں کو منع بھی کرتے، اور جب عذاب آیا تو 2 لوگوں پر عذاب آیا، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور دوسرا وہ جو مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے لیکن نہ ہی منع کرتے تھے، اور بچے وہ صرف جو منع بھی کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ڈر عذاب سے ڈریں کہ ہم سم ٹائم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر رہے بس ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ دنیا اس وجہ سے نہیں قائم کہ ہم اچھے ہیں، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں، اگر ہم ہر بندہ اپنے سرے پہ بیٹھ جائے تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے کوشش کریں جب بھی کسی کو برائی پہ دیکھیں اپنے اندر اور پھر خود عمل کریں گے تو آپ کی بات میں ایک عورت شخص پاس آئی ہے کہتی یا رسول اللہ میرا بیٹا شکر کھاتا ہے، آپ اس کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا کل لے کر، اگلے دن آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا شکر نہ کھایا کرو، اسے پوچھا کہا یا رسول اللہ آپ کل بھی تو کہہ سکتے تھے، میں اتنی دور سے آج مجھے دوبارہ آنا پڑا، آپ نے فرمایا کل میں نے شکر خود کھائی تھی، یعنی کہ جب آپ کے خود عمل میں نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ آپ نے فرمایا نہیں کہ اگر عمل اچھا ہوگا خود آپ کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو فوراً فالو کریں گے۔ میں یہاں پہ ایک بڑی پیاری واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت امام حسن حسین ایک دن بیٹھے، چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹے چھوٹے تھے، تو ایک دن وہ دیکھا کہ ایک بزرگ نہ وضو کر رہے ہیں اور ٹھیک وضو نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ان کو کیا کیا؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، کہتے بابا جی ہم لوگ آپ وضو کر رہے ہیں نا، آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں دیکھیں اور ہماری اصلاح کریں کہ ہمارا وضو کہاں سے غلط ہے۔ جب انہوں نے خود ان کے سامنے وضو کیا، صحیح وضو کیا، تو اس بزرگ نے کہا بیٹا آپ لوگوں کا وضو ٹھیک تھا میرا غلط تھا، یعنی کہ اس طرح سے اصلاح کر دی کہ ان کو منع بھی نہیں کیا، خود ایسا کر دیا کہ وہ خود ہی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا۔ اس طرح سے طریقے اپنائیں کہ کچھ لوگ نیکی کی طرف آئیں۔ ہاں کچھ لوگ جن کے کہتے ہیں سمن بکمن امجن، گنگے بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں، ان کو تو اثر ہونا ہی نہیں ہے، لیکن آپ ہیں کہ دستک دیتے رہیں، شاید کسی کے دل میں نیکی کی تھوڑی سی طلب ہو تو اس کو احساس اور نیکی کی طرف آ جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دینے اس اور برائی سے روکنے کی توفیق دے اور خود بھی نیکی پر چلنے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو ہمیں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔